حق نگر حق نما پیش را اے حبیب خدا مرحبا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے پیارے بھائیو، ایسا ہو گیا ہے کہ مشہور کرنے کا جذبہ زیادہ ہے، مضبوط کرنے کی فکر کم ہے. کام کو مشہور نہیں کرنا ہے لیکن مضبوط کرنا ہے. مشہور کرنا آسان ہے، حج کر دو، 1 منٹ میں بات پہنچ جائے گی. حتیٰ کہ ہاں شہرت کی کوئی قیمت نہیں ہے بلکہ شہرت پر سزا ہے. ایک آدمی تو اپنے شہرت کے لیے کرے، آپ جانتے ہیں تو اسے کیا ملے گا؟ اس کو کیا ملتا جائے گا؟ تو مشہور ہو گیا، لوگوں کو کہہ دیا کہ بہت اچھا ہے، بہت ہے. وہ کہہ دیا اب ہم سے کیا مانگتے ہو؟ اللہ یہ ہے. ایسا نہیں بننا ہے، ایسا نہیں بننا ہے، بلکہ اپنے آپ کو کام میں مضبوط کرنا ہے اور کام کو بھی مضبوط کرنا ہے. یہ بہت فکر کی چیز ہے، کیونکہ جب آدمی کا کام پھیل جاتا ہے تو تعداد بڑھ جاتی ہے تو پھر سب اصلی چیزیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں. اور وہ ہوتی ہے اصل. آپس کے اختلاف میں لایانی بھی ہو جاتی ہے اور انفرادی اعمال پورے ہوتے نہیں ہیں. یہ ہو گیا، انفرادی اعمال نہیں پورے ہوتے. حالانکہ انفرادی اعمال کا پورا ہونا یہ ضروری ہے استقامت کے لیے، اجتماعی اعمالوں کا پورا ہونا ضروری ہے تربیت کے لیے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ استقامت پیدا کرنے کے لیے انفرادی چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو جیسے روزہ لگا، وہ اپنے ذات سے خوب پابند، میرا روزہ ہے. چاہے شادی ہو کچھ بھی ہو تو میرا روزہ ہے. انفرادی چیز ایسا ہمارا ہر ساتھی اپنی انفرادی اعمال کا پورا پابند ہو. تو اپنی استقامت یہ دعوت کا بہت بڑا آغاز ہے. کہ دعوت میں جو قوت آئے گی وہ ان کی اپنی انفرادی چیز سے آئے گی. تو اس نے کتنا کیا ہے، اس کے اندر اس کام کے بارے میں کتنا جذبہ ہے، کتنا حوصلہ ہے، وہ اثر دکھاتا ہے. کیونکہ تبلیغ صرف نکل جانے کا نام نہیں ہے. زمان نکل گئی، زمان نکال دی تو ٹھیک ہے، حضرت جی فرماتے تھے وہ تو ایک آخری نمبر ہے تفریح کے وقت. تو 6 میں سے 1 ہوا تو 5 کہاں گئے؟ اس لیے اس پر توجہ دینی ہے.
تو دیکھے صبح شام تک ہر آدمی دیکھے فلتنظر نفس ما قدمت لغد، اس کو دھیان میں رکھتے فلتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر آدمی سوچے میں نے آنے والی کل کے کیا کیا ہے، میں نے آنے والی کل کے لیے کیا آگے موت بھیجا ہے، جو اس کا اپنا انفرادی معاملہ ہے. آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، آنے والی کل اس کی موت کا دن وہ آنے والی کل ہے، پھر اس کے بعد کل نہیں ہے، پھر کل نہیں ہوگی، اس کی ختم ہو گئی، اس کی کل وہی ہے. کیونکہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے استقامت کا حکم دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، انہوں نے کام کیا، ان کو کام میں بڑی رکاوٹیں آئی، بڑا ظلم ہوا حکومت کی طرف سے. بڑا ظلم ہوا، بڑا ظلم کرتا تھا وہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام کر کے ایک دعا مانگی، یعنی بد دعا کی، اب یہ تو سدھرتا بھی نہیں ہے اور سدھرنے دیتا بھی نہیں ہے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اللہ نے بھی یہ بتایا کہ فرعون نے اپنے قوم کو بہکایا، سمجھایا نہیں. اس لیے سچے شاید کسی طرح کو امید اس کی نہیں ہے کہ کڑوا درخت ہے، اس کا کٹ جانا ہی اچھا ہے، کانٹیدار ہے، کڑوا ہے، تو اس پر انہوں نے بد دعا کی، وہ دعا قبول ہو گئی، اس کی خبر آ گئی وحی کے ذریعے سے، جو تم نے بد دعا کی ہے وہ قبول ہے. ہم نے اسے منظور کر لیا ہے، جیسے تم نے کہا ویسا ہوگا. اس کو ہلاک کرنا ہے، اس کو ہم ہلاک کریں گے. یہ خبر دے کر دوسری بات جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہی، دعا ہم نے قبول کر لی ہے، لیکن تم لوگ اپنے کام پر پابندی سے رہنا. یہ حکم ہے، استقامت سے رہنا. دعا قبول ہوئی. علماء نے لکھا ہے وہ استقامت کا جو امر آیا تو وہ کوئی 5-10 دن کے لیے نہیں تھا کہ بھائی 5-10 دن میں پھر وہ ہلاک ہو گیا، یہ نہیں، کہ 40 برس ہو گئے. 40 برس کے بعد وہ مرا ہے اور ڈوبا ہے. تو 40 برس کی استقامت ہوئی. یہ مثال ہے کہ اللہ نے نبیوں سے آمد بھی کروائی، آمد رہے اپنے کام کے. تو یہ اصل بات یہ کیونکہ آپ کہیں گے نبیوں والا کام، نبیوں والا کام، تو نبی والی تصدیق بھی ہوگی. انہیں کے کام نبیوں والا اور تصدیق اپنی، ایسے کیسے چلے گا؟ ایسے کیسے چلے گا؟ نہیں چلتی.
دعوت ولیمے کی ہے وہ دودھ پلا دیا، کچھ ولیمے کی ہے ترتیب تو ہے ہمیں ولیمے کوئی چیز واجب تو ہے نہیں، ہم سے بریانی کھلا رہے اور زردہ کھلا رہا ہے، ایسا ہے ولیمہ نہیں۔ کسی کو ولیمہ میں دودھ پلاوے تو ہوں گے نہ اٹھے، یہ چلتی ہے نہ جو کوئی حرج نہیں دودھ پلاوے تو وہ کھجور پلاوے تو تو میرے بھائیوں دین کے کام میں ترتیب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ترتیب آتی ہے خدا کی طرف سے، کام کی ترتیب، کام کی نیت یہ خدا کی طرف سے۔ حضرت فرماتے تھے کہ نبی کام بھی بتائے گا، کام کی نیت بھی بتائے گا، کام کی ترتیب بھی بتائے گا۔ جب کام بڑھ جاتا ہے تب وہ ترتیب کی طرف سے ذہن ہلکا ہو جاتا ہے۔ پریشانی ہونا چاہیے کہ کام بڑھ گیا تو ترتیب کی طرف سے ذہن ہلکا ہو گیا، نہیں ترتیب تو وہی رہی کہ کام کرنے والے جو ہیں اپنے ایک ایک عمل کو پورا کریں۔ دعوت ہو، سیکھنا سکھانا ہو، ذکر ہو، علم ہو، ایک ایک عمل، ایک امتیازی عمل کو کرنے سے کام پورا نہیں ہوگا۔ بعض عمل امتیازی ہوتے ہیں، جیسے میں بیان کر رہا ہوں، بیان کرنے ایک امتیازی عمل ہو گئے ہماری تبلیغ میں، جی ہاں، حالانکہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، ضرورت کی وجہ سے بات کرنی پڑتی ہے، ورنہ گونگے بغیر بولے بھی کام کر رہے ہیں، کر رہے نہیں کرتے۔ تو امتیازی کاموں پر گزارا کر لینا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ کام کی پوری ترتیب کو ہم سنبھالیں، ہماری ایک چیز 24 گھنٹے میں ہماری پوری ہو جائے۔ تو پھر انشاءاللہ اس کی نورانیت ہوگی، اس کی روحانیت ہوگی، ورنہ غفلت ہوگی۔ مجمع کی کثرت کی وجہ سے غفلت ہوتی ہے۔ اس لیے حکم ہے دین کے کاموں میں کہ اپنے ایک ایک عمل کی پابندی کرو۔ صحابہ کے حالات آپ دیکھیں گے، اس میں یہ چیز ملے گی کہ 20 برس ہو گئے، سعید بن مسیب کہتے ہیں 20 برس ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد نہ گیا ہوں۔ جی ہاں، کیوں کہ مسجد والے ہیں، استقامت کی باتیں ہیں۔ پچھلے نبیوں کو استقامت کا حکم دیا، اجتماعی اعمال بھی کہ وہ بھی پابندی سے ہو، انفرادی اعمال وہ بھی پابندی سے ہو، ورنہ مزاجوں میں خشوع خضوع نہیں آئے گا۔ کیونکہ بہت سے عمل فوت ہو رہے ہیں، امتیازی عمل ہو رہے ہیں۔ آپ پڑھیں کہ کتابوں میں
اللہ والوں کے خاشعین للہ، اللہ کے لیے خشوع والے کیوں کہ وہ ذات پابند ہے، پابند کیا ہے. تو اس کی بڑی نورانیت ہوتی ہے. ایک بڑا مجمع اپنے عمل پر پابند ہے. ہاں کتنی خیر ہوگی جماعت کی نماز کی فضیلت مجمع کی وجہ سے. جتنا بڑا مجمع اتنی بڑی خیر، کیوں کہ وہ سب نماز پڑھتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں اس نقطے کو بھی سامنے رکھنا ہے. ہاں کہ ہماری ہر چیز مکمل ہو جائے، کیونکہ آدمی کے ہاں قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے عمل کی قدر ہے، تو اس کا کیا عمل ہے. اللہ فرماتے ہیں انما ہی اعمالکم فاصلحوا، کہ میرے پاس تو تمہارا اعمال ہے، میرے پاس اس کا ریکارڈ ہے. میرے پاس تمہارے اعمال ہے، میرے پاس اس کا ریکارڈ ہے، اور میں اس کو تمہیں بتاؤں گا. تو جو اس نے دیکھے خیر تو وہ شکر کرے، اور جو اس نے خیر نہ پائے تو اپنا قصور سمجھے. فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ اپنا قصور سمجھے. یہ حدیثوں میں اس لیے ہمارے بزرگ کو کہتے ہیں کہ تبلیغ تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے. اس پھولہار تو پھولوں کے مجموعے کا نام ہے. گلدستہ وہ آپ میں رہتے ہیں، گلدستہ کہ وہ پھولوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک پھول سے گلدستہ نہیں ہوتا، ایک پھول سے ہر نہیں ہوتا، 3 پھولوں سے بھی ہر نہیں ہوتا ہے. تو جس طرح ہار کے پھولوں کا مجموعہ، گلدستہ پھولوں کا مجموعہ. تو تبلیغ یہ اعمال کا مجموعہ. کئی جمعرات سے ہم تو کبھی جمعرات سے لیکن اس جمعرات تک میں نے کتنا پڑھتے یہ دیکھیں 24 گھنٹے میں نے کتنا پڑھا. اگر عمر فرماتے تھے اپنا حساب خود رکھو، اسے پہلے کہ اللہ حساب دکھا دے. یہ استقامت کے لیے کہہ رہے تھے، استقامت کے لیے کہہ رہے تھے. کہ ہمارے کام میں استقامت بھی بہت ضروری ہے، اور ترتیب بھی بہت ضروری ہے، اور نیت بھی بہت ضروری ہے. لیکن نیت سے کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ میں تو ہوئی تبلیغ میں 15 دیا ہے، ایسا نہیں. یہ نہیں کہ میں ہوئی، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے. سوچے اور جو ہو رہا ہے اس کا معاون بنے، نہیں ہو رہا ہے اسے کمی پوری کرے تاکہ کام کی تکمیل ہو جائے. کیا ہو جائے؟ کام کمال تک پہنچ جائے. یہ بہت بڑا کام ہے. مولانا اجازت تو کہتے ہیں کہ میں اس کام کو کار نبوت سمجھتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ اس کو میں کار نبوت سمجھتا ہوں. نبوت کا کام بہت وزنی کام ہے. ہاں جو صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ اس کے وزن سے وہ ہو رہی تھی، پریشانی پر پسینہ آ جاتا ہے سردیوں میں.
جو بنیادی تھے. تسلیم کام ہے، ہلکا نہیں ہے، اس میں بوجھ ہے، اور یہ بوجھ اس کے حق ہونے کی نشانی ہے. اس کا بوجھ نفس کو بوجھ پڑتا ہے اس کام سے، نفس پر بوجھ پڑتا ہے اس کام سے. اسے نفس تیار نہیں ہوتا. جی ہاں، جان چلاتے ہیں، جی ہاں جان چلاتے ہیں. کوئی آسانی کا راستہ نکال لیا، یہ کر لیا، ہو گیا ہو گیا ہو گیا. کیوں؟ یہ بوجھ ہے. اس کا بوجھ دار ہونا یہ اس کے حق ہونے کی نشانی ہے. باطل میں بوجھ نہیں ہوتا، باطل میں کوئی بوجھ نہیں ہوتا. شاید آپ بیٹھیں گے ہنسیں گے، کچھ حقل نہیں، اور یہاں آدھے گھنٹے میں بوجھ ہو جائے گا. ہوتا ہے کیونکہ یہ حق ہے، یہ حق کا بوجھ. اس لیے کہتے ہیں کہ اس حق کو اپنے اوپر آنے دو. اسے ڈالو مت، اسے اتارو مت، اس کو آنے دو. تو یہ بوجھ بھی ہے اور یہ کڑوا بھی ہے. صحابہ کے مواعظ میں لکھا ہوا ہے کہ حق کڑوا ہوتا ہے اور باطل میٹھا ہوتا ہے. حق کڑوا اور باطل میٹھا. اسے لوگ باطل کو اپنا لیتے ہیں اور نگل جاتے ہیں تو میٹھا لگ رہا. اور حق کڑوا ہوتا ہے، جب تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ دھوکا لگتا ہے. جب بیمار دوا کے لیے تیار نہیں ہوتا. کوئی بیمار دوا پسند نہیں کرتا، پسند کرتا، لیکن بیمار ہے کھانی پڑتی ہے. کوئی بھی بیمار دوا نہیں پسند کرے گا کیونکہ وہ کھانے کی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو علاج کی چیز ہے. لینی پڑے گی علاج کی وجہ سے. تو حق کڑوا ہوتا ہے، لیکن کڑوا کب تک لگے گا؟ جب تک اندر کی بیماری ہوگی تب تک یہ کڑوا لگے گا. جب اندر سے بیماری نکل جائے گی تو یہ میٹھا لگے گا. کہ دعا میں حلاوت ہے، ذکر میں حلاوت ہے، عبادت میں حلاوت ہے. ہاں حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جیسے اپنے مال اولاد کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ہاں تو حق اس وقت تک کڑوا لگے گا جب تک کہ اندر کی بیماری دور ہو جائے. جب دور ہو گئی تو اب چاہے گا، کمی محسوس کرے گا کہ آج میرا ذکر پورا نہیں ہوا. یہ بے چینی ہے، چائے نہیں ملی بے چینی ہے، پانی نہیں ملا بے چینی ہے، سر میں درد ہے. کیوں؟ کہ طبیعت نے چائے کا اثر لے لیا ہے، پان کا اثر لے لیا ہے، تمباکو کا اثر لے لیا ہے. میرے بھائیوں، کام میں تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تربیت اس کام کا اثر ہے. کہ آج میری تہجد نہیں ہوئی ہے، آج میں نے کسی کو دعوت نہیں دی ہے، آج میں نے تلاوت نہیں کی ہے. یہ تربیت کہلاتی ہے. اپنے آپ کو اتنا لگا رہا ہے کہ یہ اندر لگ جائے. ایک بزرگ تھے ہمارے پڑوس میں، کچھ مزاج تھے، بڑے آدمی، تو وہ فرماتے تھے جماعت کے آدمیوں کو کہ ہاں تبلیغ میں لگے ہو، ابھی تبلیغ لگی نہیں ہے. لگے ہو مگر لگی نہیں ہے.
تو ایک کام ہوا دوسرا نہیں ہوا. ایسے مولانا اجازت بھی فرماتے تھے کہ ایسے لگو کہ کوئی پیاری چیز تمہیں اپنی طرف کھینچ نہ سکے. ٹھیک ہے, پیاری چیز. اب تو لیانی چیز بہت ہو گئی اندر. وہ یہ فرماتے تھے کہ اس کام میں ایسے پھرو, ایسے لگو کہ تمہیں کوئی پیاری سے پیاری چیز اپنی طرف کھینچ نہ سکے. صرف یہ ہے کہ اس کا حق ہے, اس لیے حق ادا کرنے کے لیے اس میں لگے گا. یہ شریعت ہے. کیوں تعلق ہو گیا. تو یہ چیز ہے میرے دوستوں, ہم پر اس کام پہ 100 سال گزر گئے ہیں. آج کل کا نہیں ہے, 100 سال ہونے والے ہیں. ہاں, اللہ کا شکر ہے کام بڑھ رہا ہے, لیکن اس کا تعلق ہم سے کتنا ہے. مال بڑھ رہا ہوتا ہے تو آدمی کا تعلق مال سے بھی بڑھتا ہے. مال بھی بڑھ رہا ہے تو اسے تعلق بھی بڑھ رہا ہے. ہوتا نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ مال تو بڑھ رہا مجھے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, مال بھی بڑھ رہا ہے اور تعلق بھی بڑھ رہا ہے. ہاں, تو یہ باتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے کہ ہم پر اس کا رنگ چڑھے. جب رنگ چڑھے گا تو اس کے علاوہ کی جتنی فضولیات ہیں وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے استقامت کا حکم ہے کہ جیسے کام کو شروع کیا کہ بس اب یہ رشتہ اس کا ٹوٹے گا نہیں موت تک. چاہے وہ مستحب کام ہو, مستحب کو فرض نہ سمجھنا, مستحب کو فرض سمجھنا جائز نہیں ہے. مستحب ہے مستحب, لیکن ہم اس کو مستحب سمجھ کرتے ہی رہیں گے. حضرت علی فرماتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے تسبیح فاطمہ سنی ہے اس کے بعد سے یہ کبھی قضا ہوئی نہیں. تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ, 34 مرتبہ, ہر نماز کے بعد وہ سوتے ہو یہ 6 مرتبہ. اس کو تسبیح فاطمہ کہتے. آپ نے صاحبزادی کو بتائی کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے ہم کو تو یہ تسبیح فاطمہ ہماری کبھی قضا ہوئی نہیں, جیسے نماز قضا نہیں. تو سوال کرنے والے بھی ہوتے ہیں دنیا میں. پھر میں سوال کیا کہ کبھی قضا نہیں تھے نا, کہ آپ فلاں میدان جنگ میں تھے اور بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی, اس میں آپ تھے, تو اس زبردست جنگ میں جو رات دن چلی تھی اس میں آپ نے کیا کیا تھا؟ فرمایا اس رات میں بھی تسبیح فاطمہ پڑھی تھی, اس جنگ میں بھی. یہ کہا. حضرت علی جانتے تھے کہ یہ تسبیح پڑھنا فرض ہے. آپ لوگ کیا جانتے ہو فرض؟ بولو. یہ تو آپ بھی جانتے ہو کہ فرض نہیں ہے. ہاں, تو حضرت علی نہیں جانتے ہوں گے کہ فرض نہیں ہے. نہیں, فرض نہیں ہے. فرض تو وہی ہے, 5 فرض ہے, کلمہ, نماز, روزہ, حج, یہی 5 اسلام میں. نہیں, ہمیں ایک چیز ملی ہے وہاں سے, تو ہے اس کا درجہ مستحب, لیکن ہم اس کو مستحب سمجھ کر ہی چھوڑیں گے, کیونکہ وہ ہم کو کرنے کے لیے بتایا, چھوڑنے کے لیے بتایا, چھوڑنے کے لیے بتایا, تو کرنے کے لیے بتایا.
یہ سبق ہے. استقامت کا. پھر دیکھے گا آدمی کہ اس پر استقامت کی وجہ کیسا دم چل رہا ہے. اس دین کے کام میں میرے دوستوں تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے استقامت کا مطالبہ کیا ہے. استقامت کی کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کا جواب آیا کہ ہم ہلاک کریں گے، آپ استقامت سے رہو. لکھا دونوں بھائی. علماء نے لکھا ہے کہ وہ استقامت 40 سال رہی، 40 دن نہیں بلکہ 40 برس. 40 برس کے بعد وہ مرا ہے. یہ نبیوں کی بات. اللہ تعالیٰ سے اپنی طاقت کے مطابق استقامت مانگنی چاہیے. کہنا ہاں طاقت سے آگے کوئی نہ جائے، تو نبھے گی نہیں، کوئی نبھے گی نہیں، لیکن اپنی طاقت کے ساتھ اپنی طاقت کو اس پہ لگانی تو استقامت آ جاتی. فرائض کی استقامت وہ فرائض کے درجے میں، نوافل کی استقامت نوافل کے درجے میں ہے. حرام سے بچنے کی استقامت اس کے درجے میں ہے. کبھی نہیں کریں گے ختم. تو جب یہ سبق ہے، یہ مذاکرہ ہے. میں نہیں جانتا کچھ، لیکن میں نے، کیونکہ آپ حضرات تو سب ذمہ دار لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو آگے کیا ہے اس کام میں، آپ کو آگے کیا ہے، رہبر بنایا ہے. نعمت ہے. اس لیے رہبر کے دین ضروری ہے کہ وہ نزاکتوں کو بھی سمجھے. ہم نے نزاکتیں لی ہے تو وہ نزاکتوں کو بھی سمجھے اور استقامت بھی رہے. پھر دیکھیں کام کی کتنی برکتیں آتی ہیں. اور بزرگوں کی ہدایتوں کو کھڑا کریں کام کے سلسلے میں تاکہ غذا ملے. ہاں غذا ملے. تو بزرگوں نے کیا فرمایا تھا، ان کے کیا ارشادات تھے. جی ہاں، نہیں تو چل پڑی ہو جائے گی، چل پڑی کر لے. تو بہت سے عمل چل پڑے ہوتے ہیں، ادھر چل رہا ہے کہ نہیں چل پڑی نہیں. اس کی اصلی شکل میں، اصلی صورت میں. اس لیے اس کے دائیں بائیں دیکھنا ضروری ہے تاکہ یہ چل پڑی نہ ہو جائے. پھر اس میں کوئی اثر نہیں رہے گا، چل پڑی ہے. جیسا ہوتا ہے ویسا ہو رہا ہے. نہیں اسے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے فرماتے تھے اپنے حیات میں کہ یہاں ہمارے پاس آیا کرو. ہمارے پاس نہیں آؤ گے تو کہ اپنی تو ہوگی، اپنی تو ہوگی. کہ ہمارے پاس آؤ اور سنو ہم کیا کہتے ہیں، اور اپنی سناؤ تم نے کیا کیا ہے. جب کوئی جماعت آتی تھی تو پھر رہو بھائی، حال دو حال لو، یہ جملہ تھا. حال دو حال لو. حال دو کا مطلب یہ ہے کہ کیا کرتا ہے یہ بتاؤ، کیا کرنا ہے یہ بھی لے کے جاؤ تاکہ بات پوری ہو جائے. حال
دو، حال لو، اور فرماتے ہمارے پاس ایسے آؤ جیسے گاڑیاں پیٹرول پمپ پر جاتی ہے، ویسے پیٹرول بھر کے پھر چلے گی. ایسے دیکھے جاؤ. اس لیے اس کے مذاکرے بھی ضروری ہے اور اس پر استقامت بھی ضروری ہے. انشاءاللہ مذاکرے ہوں گے تو فائدہ ہوں گے. وقت ضائع نہ کیا جائے. وقت امانت ہے، کام امانت ہے. وقت امانت ہے اور کام بھی امانت ہے. بلکہ پوری زندگی ہماری امانت ہے اللہ کی. ہمارا ایمان اس پر ہے کہ اللہ زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھیں کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں گزاری. امانت ہے. اس لیے سب سے زیادہ فائدے کی چیز وہ اپنے آپ کو پابند کرنے میں، اپنے آپ کو پابند کرنے میں، پابند بنا رہے تھے. کوئی جزیات عمل کا کوئی چیز میری فوت نہ ہو. جب ایسی پابندی ہوگی تو ہر عمل اپنا اثر چھوڑے گا. جیسے کھانوں میں بہت سی چیزیں پڑتی ہیں، نمک ہے، مسالے، زیرہ ہے، تو ہر چیز اپنا اثر اس کھانے میں چھوڑتی ہے. پتہ ہے آگ بھی اپنا اثر بتاتی ہے کہ آج اس کو برابر لگی ہے. کم ہوتی ہے آنچ تو کچا نیچے چلے جاتا ہے، زیادہ لگ گئی تو جل جائے گی. کہ آنچ کیسے ہونی چاہیے کہ درمیان ہر چیز. جب ہر چیز اندر پڑے گی تو وہ ہر چیز اپنا اثر اس کھانے میں بتاتی ہے. اسے وہ کھانا لذیذ ہوتا ہے، طبیعت اس کو لیتی ہے. جی ہاں، رغبت پیدا ہو اس کی خوشبو سے. ایسے دین کی ہے. جب ہماری محنت کا ہر جز آئے گا تو اس کے اثرات ہوں گے، اس کے اثرات ہوں گے. اس کی وجہ سے ہماری چیز کو لوگ لیں گے. جی ہاں، ہم لوگ جہاز میں تھے، پانی کے جہاز میں. اس وقت بمبئی سے جاتے تھے جہاز، ہوائی جہاز نہیں تھا وہ، تو لوگوں میں اتنے پیسے بھی نہیں. تو پانی کے جہاز پیسنجر 1000 2000. جہاں تو تجارتی سامان کا ہوتا تھا، نیچے ڈیک کلاس میں تجارتی سامان ہوتا تھا، اوپر پیسنجروں کو لیتے. بمبئی سے بسرا عراق، اور پھر وہاں سے جماعتیں بغداد ہو کر کے اپنے اپنے ملکوں میں چلی جاتی. کہاں جانا ہوتا، کوئی مسلم بھی ہو گیا، مسلم بھی ہیں. جماعتیں بھی ہوتی ہیں ہماری، کوئی جماعتیں وہاں کام کرتی ہیں، ان کو ہدایت ہوتی تھی کہ جہاز میں کام کرو. کیوں کہ جہاز میں 2000 آدمی ہے تو پورا گاؤں ہے. 2000 آدمی کے بعد پورا گاؤں. جی ہاں، اور سب مسافر ہے، نہ ان کو کھانا پکانا ہے، نہ ان کو کچھ کرنا ہے، ان کو کھانا پینا سب وہ دے رہے ہیں. وہ فارغ ہیں تو انہیں محنت کرو. تو جماعتیں محنت کرتی تھی، خزانے ہوتی تھی، نمازیں ہوتی تھی، تعلیم ہوتی تھی، ملاقاتیں ہوتی تھی، زیادہ کرتے ہیں. تو ایک نوجوان تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ ایران سے PhD کر کے آ رہا تھا. جرمنی واپسی کے موقع کی بات ہے. تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھے جماعت کے ساتھ. اس کے ساتھ ایک بڑے میاں بھی تھے، یہ بیٹھے ہمارے. تو بڑے میاں کہیں کہ ان کے پاس کیوں بیٹھتا ہے؟ تو وہ جوان کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہے. اچھا،
پاس تو کوئی ایسا تھا نہیں کہ ہم اس کو سکون دیتے. جی وہ تو وہ کام کی وجہ سے سکون ملتا کہ برابر کام ہو رہا ہے, جیسے مسجد میں کام ہو رہا ہے. ذکر کے مجلس میں سکینہ نازل ہوتا ہے جو حدیثوں, وہ اس کا دل محسوس کرتا تھا. یہ کام کے حق ہونے کی اور سچ ہونے کی علامت ہے. اس لیے ہم کو اپنے اعمال کی اہمیت ہونی چاہیے. وہ ہمارے لیے ہے, ہماری ترقی کے لیے ہے, اور ہمارے کام کی قوت کے لیے. تو ایک اعمال کا مجموعہ ہے. اس لیے اس کو اتنا ہمارا ذہن ہلکا نہ ہو کہ ہو گیا. یہ ہلکا ذہن ہے کہ کیسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے, ایسا ہونا چاہیے. اس لیے کام کے لیے بھی دعا مانگے, کام کے ختم پر بھی دعا مانگے, کام کے قبولیت کے بھی لیے دعا مانگے. جی ہاں, کریں گے تو اپنے لیے, اللہ کو تو حاجت نہیں ہے, اپنے لیے کرنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, کام میں استقامت بھی ضروری ہے, کام میں ترتیب بھی ضروری ہے, اور نیت کا صحیح ہونا وہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کام سے میری آخرت بنے, میری آخرت بنے. یہ صحابہ کہتے تھے انما ہممنا الاخرہ ولیست ہممنا الدنیا, کہ ہمارے عزائم تو آخرت بنانے کے ہیں. کیا عزائم ہے کہ آخرت بنانی ہے؟ کیوں کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے, وہاں ہمیشہ رہنا ہے. وہ کوئی وقتی چیز نہیں ہے یا کوئی پٹے پر, وہاں جنت پٹے پر نہیں ملے گی. 100 سال کا پٹا جن جائیدادیں پٹے پر ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ تو ہمیشہ, جس کو جنت میں بھی ہمیشہ کے لیے, 2 جگ میں بھی ہمیشہ کے لیے, ابد کے بعد ہمیشہ, اس سے کوئی حد ہی نہیں ہے, ہمیشہ. جی ہاں, بگڑے تو ہمیشہ, بنے تو ہمیشہ, اس کو آخرت کہتے ہیں. اس لیے کہتے تھے ہمارے عزائم آخرت کے ہیں, کہ وہ ہماری آخرت میں بگڑے, اور آخرت کی خیر میں کمی نہ آئے. آخرت کی خیر میں کمی نہ آئے, یہ ہرس ہونا چاہیے. جس آدمی سے میرے مال میں کمی نہ آئے, بلکہ مال میں بڑھوتری ہو. ایسے آخرت کے کاموں میں کہ بڑھوتری تو ہو, کمی نہ آئے. کیوں کہ اللہ نے آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے کہ آگے بڑھو, آخرت کے کام میں آگے رہو, آخرت میں آگے بڑھو. یہ حکم ہے, آگے بڑھو, آگے رہو. تو اس لیے یہ چیزیں میرے بھائیوں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اور کام کی ترتیب کو سنبھالنا ہے. اجتماعی کام ہو, انفرادی کام ہو, اس کو سنبھالنا ہے. وقت لگانے کے وقت بابے کہ وقت لگائیں, پوری کوشش کر کے. کیوں کہ اس کے بغیر نقص رہ جائے گا. ایک آدمی کے بارے میں حضور نے فرمایا یا فلان ولا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل ثم ترک قیام اللیل. یہ فرمایا کہ او بھائی دیکھو فلانے کے جیسا مت ہونا. کہ کیوں کہ وہ پہلے رات کو قیام کرتا تھا, اٹھتا تھا, اب اس نے اٹھنا رات کا چھوڑ دیا. اس کے جیسا مت ہونا کہ ایک کام کرے پھر چھوڑے, کہ نہیں, یہ چیز ایسے ہونے نہیں چاہیے. ایک کام شروع کیا کہ اب اس پر رہو. جب اس پر رہیں گے تو شروع میں رکاوٹیں آئے گی,
پھر جم جائے گا آدمی تو رکاوٹیں آپ ختم ہو جائے گی. یہ تو ہمارا عمل ہے. جیسے رمضان میں سب رکاوٹیں ختم ہو کھانے پینے کی. تو جی ہاں شہری کے مت شہری افطاری میں سب رکاوٹیں ختم ہو. کیوں؟ ارادہ کر لیا روزہ رکھنا ہے ختم. یہ برکت ہے استقامت کی کہ جب استقامت ہو تو رکاوٹیں ختم ہو جائے گی. اللہ کی مدد آئے گی. ہاں کہ اللہ آسان کر دیں گے. مشکل تھا آسان کر دیا. تو اپنی ترتیب پر رہنا یہ ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے کام کو حیات ملے گی. جب ترتیب سے اپنا کام کریں گے تو وہ کام زندہ رہے گا, اور جب اس کی ترتیب ٹوٹ جائے گی تو وہ ختم ہو جائے گا. کسی نے کہا کہ فلانے کے جیسا مت ہو کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا اٹھتا تھا اب اس نے چھوڑ دیا, ایسا مت ہو. یہ بیزاری کا اظہار ہے. ہاں تو اس لیے ہماری ترتیب اس سے انشاءاللہ کام کے اندر اللہ تعالیٰ ایک روحانیت ایک نورانیت پیدا کریں گے کہ کوئی عمل ہمارا فوت نہ ہو. اپنے آپ کو سمجھائیں. آدمی کا نفس ہے وہ سمجھانا پڑتا ہے. جی ہاں. تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیں گے. جب یہ بات ہوگی تو دین کی سمجھ دیں گے. دین کو سمجھے گا, آخرت کو سمجھے گا, دینی سمجھ. خوش نصیب ہے وہ جس کو اللہ دین کی سمجھ دے. جب یہ بات ہوگی تو اللہ دین کی سمجھ دیں گے, پھر اپنے دین کو لے کر چلے گا. ہر امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے. کس کام میں؟ دین کے کام میں. کہ آپ نے ہمارے لیے دین چھوڑا ہے کہ میرے بعد اس کو تم لوگ کرنا. تو یہ ہر امتی اس کا ذمہ دار ہے. ایمان ہو, عبادت ہو, دعوت ہو, علم ہو, ذکر ہو, یہ جتنی چیزیں ہیں ہم اس سب کے ذمہ دار ہیں. اس کام کی خیریت بہت اہمیت یہ ہے کہ اس کام کی وجہ سے اس ذمہ داری کو سمجھنے کی اور اس کو نبھانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. دین پر چلنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جتنا اس کام میں آدمی رہے گا ترتیب کے ساتھ تو اس کی دینی سمجھ بھی بڑھے گی, دینی سمجھ بھی بڑھے گی اس کی, اور دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی. کرنے کی چیز کرنی ہے, نہ کرنے کی چیز چھوڑنے کی چیز چھوڑنی ہے, کسی کا حق ہے تو ادا کرنا ہے. یہ سب استعدادیں پیدا ہوتی ہیں اس کام کی وجہ سے. ابھی تو ہماری محنت سے عبادت کا دین زندہ ہوا ہے. مولانا فرماتے تھے کہ ہماری محنت سے ہی لوگ پڑھتے نہیں تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا. یعنی لوگ نمازی بنیں گے, ذکر کرنے والے بنیں گے, تلاوت کرنے والے بنیں گے, حج کریں گے, جی ہاں عمرہ کریں گے, صدقہ دیں گے. جو ابتدائی اعمال ہیں عبادت کے وہ الحمدللہ شروع ہو گئے. کہ نمازی ہو, حاجی ہو, عمرے والے ہوں, پڑھنے پڑھانے والے ہوں, یہ بڑھ رہے ہیں. کیونکہ اس کی ابتدا ہے کہ عبادت کا دین اللہ تعالیٰ اس محنت سے زندہ کرے گا. یہ گویا ایک طرح سے حالات نے ہم کو بشارت دی ہے کہ امریکہ میں جاؤ, افریقہ میں, کسی ملک میں چلے جاؤ, آپ کو مجمع ملے گا. قسم پرسی نہیں ہے, مجمع ملے گا. اس کے ہمدرد ملیں گے, اس کے امان انصار ملیں گے, ہاں اس کے بدلکر ملیں گے آپ کو کسی بھی ملک میں جاؤ. یہاں تک کہ آسٹریلیا اور فیجی کے جزیروں میں بھی. کیوں؟ وہاں جماعتیں پہنچی, وہاں کام کیا, تو ان کے بچے عالم ہونے لگے تو ان کو جزیروں میں ڈال دیا تھا. زمانہ کالا پانی میں ڈال دیتے تھے قیدیوں کو کہ بھائی وہیں رہو. جی ہاں, کیونکہ وہاں دین پہنچا, جماعتیں پہنچی تو ان میں بیداری آ گئی. تو کام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا اثر رکھا ہے جیسے بارش کے پانی میں. بارش کا پانی ہر چیز کو اگائے گا.
اور ہر چیز کے حیات کا سبب بنے گا. بارش نہیں ہے کہ سب چیزیں مر جائیں گی. سمجھنے بات آئی نا. اس لیے ہم اپنے کام کو اچھی طرح سمجھیں اور سمجھ کر کریں. ایسا سمجھیں کہ دوسرے کو سمجھا سکیں. ہاں یہ نہیں کہ میرا چلہ پورا ہو گیا, میں نے پورا پیسہ ختم ہو گیا. یہ تو نوکروں کا کام ہے. نوکری کر میں ڈیوٹی پوری میں جاتا ہوں اور یہ کام باقی ہے کہ وہ دوسرا کرے گا, میں جاتا ہوں, میرا کام پورا ہو گیا. کیوں کہ وہ نوکر ہے. ہم نوکر ہیں نا. ہم تو اپنے دین کے ذمہ دار ہیں. اور ذمہ دار ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان سے پوچھیں گے قبر میں کہ تمہارا دین کیا ہے. کیوں کہ دین کا ذمہ دار تھا. تو وہ دین لے کر آیا نہیں آیا. تو ذمہ دار میں نوکر میں یہ فرق ہے. نوکر وقت کو دیوا پر ہوگے. چلو ایسے ذہن ہلکا ذہن ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے اس سے کبند ہے تو یہ ذہن آگے بڑھے گا کہ ہم نہیں ذمہ دار ہیں, یہ امانت ہمارے پاس ہے. جیسے ابو بکر صدیق کہتے تھے کہ دین میں نقصان آ رہے اور ابو بکر زندہ رہے, کیا فائدہ ہے اس کے زندہ ہونے سے. حالانکہ ابو بکر کے دین میں کوئی نقصان نہیں آیا تھا. لوگ نہ زکات نہیں دے رہے تھے, لوگ مرتد ہو رہے تھے, وہ تو ویسے تھے ویسے تھے, لیکن وہ اس نقصان کو اپنا نقصان سمجھ رہے تھے. وہ کہتے تھے ابو بکر زندہ ہے, وہ دین میں نقصان آ رہے ہیں, اس زندگی سے کیا فائدہ ہے. یہ مزاج بنا تھا کام کرتے کرتے کہ میرا کام ہے. کیوں نماز کیوں زکات لے رہے ہیں. حضور کو حضور کے زمانے میں دیتے, اب کیوں نہیں دے رہے ہیں. کہ نقصان آیا. یہ تعلق کی بات ہے. تو انشاءاللہ کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ دین سے تعلق دیں گے کہ بھائی کہیں بھی نقصان ہوا تھا. نقصان ہمارے دین میں یہ ہو گیا, مسلمانوں میں یہ ہو گیا. ان کا مالی نقصان ہوتا ہے تو بھی تکلیف ہوتی ہے, دینی نقصان ہوتا تو بھی تکلیف ہوتی ہے. کیوں کہ وہ ہمارا نقصان. مجھے یہ بات ہے کہ کام کہ ہمارے کام کو استقامت اس کے حق کی ادائیگی کی کوشش کے ساتھ, کوشش ہمارے دل میں ہے. حق ادا تو ہوتا نہیں, لیکن کوشش دل میں ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں اور ہمارا ایک ایک عمل پورا ہو اور ہم اپنی ترتیب پر ہیں. کوئی کسی کہنے کی ضرورت نہیں. یہ میرا وقت نماز ترتیب نماز ہوتا ہے, نماز کیسے چلے گئے ترتیب ہے کہ نماز کا وقت ہے, دوسرے کام کی جگہ نہیں ہے. یہ ایسے ہی کہ نکلنا کا وقت ہے, کام کرنے کا وقت ہے, مشورے کا وقت, کہ ہم یہ ہماری امانت ہے, یہ ہماری امانتیں ہیں کہ جب ہم اس پر جان لگائیں گے تو یہ عمل ترقی کرے گا اور اس کی ترقی کی روحانیت ہماری طرف آئے گی. تو ایک تو استقامت پیدا کرنی ہے. دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا ہے. دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا ہے کہ اپنے آپ کو دعا والا بناؤ. ہر نبی دعا والا تھا, نہ حکومت والا, نہ ہتھیار والا, نہ دولت والا, نہ تجارت والا, نہ زمین والا, کچھ والا نہیں. دعوت دعا. حضرت فرما دو چیزیں نبی کے پاس, اپنے دین کی دعوت اور محنت اور اس کے لیے دعا. وہ ہم کو ملی ہے. یہ تو کام سادہ ہے, باقی اس میں طاقت ہے. وہ طاقت دعا کی طاقت کہ پھر کام کرنے والوں کی دعاؤں میں طاقت آئے گی. ہاں ان کی دعاؤں میں طاقت آئے گی. کیوں کہ اپنی ترتیب پر ہے, اپنی استقامت پر ہے, تو ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ طاقت ڈالیں گے اور مسائل کو حل کریں گے. حل تو کرنے والا اللہ ہے, لیکن ہم امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے
کہ دعا تمہارا ہتھیار ہے، کہ حالات آئیں گے تو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار چاہیے. تو وہ کیا ہتھیار ہے؟ کہ وہ تمہاری دعائیں. کہ دعائیں مانگو، فریاد کرو اللہ سے. دعا کے کیا معنی؟ فریاد، کہ اللہ سے فریاد کرو. ہاں، جب اللہ سے فریاد کرو گے تو اللہ تمہاری فریاد کو پہنچے گا. استغیثوا ربکم فاستجاب لکم، جب تم نے استغاثہ فریاد کی تو ہم تمہاری فریاد کو پہنچے. اللہ کہتے ہیں یہ ہوا تھا بدر کے میدان میں کہ کوئی حالت اچھی نہیں ہے، تعداد اچھی نہیں ہے، طاقت اچھی نہیں ہے، اور بدر کے میدان سر پڑ گیا اور ابو جہل کی فوج ہلاک کرنے کے لیے آ گئی. یہاں بڑے سنگین حالات. تو اس وقت کیا کیا کہ باہر سے ہتھیار منگوائے، جیسے چھوٹی حکومتیں بڑی حکومتیں ہتھیار منگواتے ہیں، ایسا کیا تھا کہ ہاں. تو کیا کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعا مانگی، مسلمانوں نے دعا مانگی. وہ نہیں جانتے دعا پر کیا ہوگا، بلکہ دعا مانگی. اللہ کہتے تم لوگوں نے فریاد کی اسے مجھ سے، استغیثوا ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے مجھ سے، ہاں، تو ہم نے تمہاری فریاد سن لی اور پھر تمہارے لیے مدد کرنے کے لیے فرشتے اتارے. پانی نہیں تھا تو پانی برسایا. پانی نہیں تھا پینے کے لیے مچھلی کے پاس، پانی پر ان کا قبضہ تھا. پانی نہیں ہے، ہم تو وضو کے لیے بھی چاہیے، کھانے پینے کے لیے چاہیے. پانی نہیں ہے تو اسی وقت پانی برسا. پانی کا انتظام ہو گیا. کیا آسمان سے فرشتوں کی مدد آئی. کس بات پر؟ کہ دعا پر. ہاں، یہ کسے اس لیے سنا ہے تمہاری دعا ایسی نہیں جاتی. کہ دعا کا آسمانوں میں اکرام ہوتا ہے. بندوں کی عرضیاں آئی ہے، یہ نہیں کہ رسی میں ڈالتی عرضی پڑھ کر کے کہاں دیکھیں گے. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے، کہاں دیکھیں گے پھر کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ حدیث میں ہے کہ تمہاری دعاؤں کا اللہ کے دربار میں اکرام ہوتا ہے کہ بندوں کی عرضیاں آئی ہے. اس لیے ان کو دینا ہے. انہوں نے کیا مانگا ہے؟ کیوں کہ دعا مانگنا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے. کسی غیر سے دعا مانگنا شرک ہے. عبادت کسی ہوگی؟ اللہ کی. تو دعا کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ کی. دعا عبادت ہے، غیر سے نہیں مانگی جاتی. یہ عبادت غیر کے لیے نہیں ہوتی. ایسی دعا بھی غیر سے نہیں مانگی، اللہ سے مانگی جاتی ہے. اللہ جانتے کہ میرے سوا کوئی ان کی دعا قبول کرنے والا نہیں ہے. اس لیے ہماری خاص طور سے کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. جی نہ لگے کہ تو بھی دعا مانگی، پھر جی لگ جائے گا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جی نہیں لگے گا کیونکہ دل سخت ہو گئے ہیں. کیونکہ چھوڑ دو گے تو کیا اور سخت ہو جائیں گے. کہ نہیں مانگو. جی نہیں لگتا کہ وہ لگ جائے گا. مزہ نہیں آتا کہ آنے لگے گا. چھوڑنا علاج نہیں ہے، کرنا علاج ہے. کہ دعائیں آگے اللہ تعالیٰ سے، کہ دعاؤں پر اللہ نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. بڑے بڑے کام دعاؤں پر کیے ہیں. بڑی بڑی حفاظتیں ہیں، بڑی بڑی مددیں ہیں. دعاؤں پر آئیں گے. دعا مانگی. اسے نبیوں کی دعاؤں کی کسے سنائیں؟ کوئی چیز ممکن نہیں ہے کہ تمہارے نزدیک ممکن نہیں ہے، اللہ کے ہاں سب ممکن ہے. اللہ کہ میں کر دوں گا.
زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اولاد کے لیے اور بالکل بوڑھاپے میں کھال لٹک گئی تھی، زیادہ بوڑھاپا ہو جائے تو لٹک جاتے کھال، ایسی حالت ہو گئی. اور ان کی بیوی پہلے سے لاولد ہے. اب دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا دعا قبول، ہم اولاد دیں گے. کہ اللہ کیسے ہو، میں بھی قابل نہیں، میری بیوی کو اولاد کے قابل نہیں. کہ ہاں میں نے تم کو پیدا کی نہیں کیا تو تمہارے اولاد کو پیدا کروں. اللہ نے کہا کہ تم کو پیدا کیا نہیں کیا، دیکھو مجھے اولاد کو بھی پیدا کروں گا. کیوں کہ ہم قدرت سے کرتے ہیں، تو قدرت سے کرتے ہیں تو ان کو اولاد ملی اس عمر میں. اس لیے سنایا کہ اللہ کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. کوئی نا امید نہ بنے، کوئی نا امید نہ بنے کہ بھئی اب کیسے ہوگا. کہ تمہیں کرنا ہے کہ خدا کو کرنا ہے؟ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو کرنا ہے. تو اللہ تو اپنی قدرت سے کرے گا. پھر نا امید ہونے کی کیا بات ہے؟ پھر نا امید ہونے کی کیا بات ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو دعاؤں میں لگانا اور اللہ سے دعائیں مانگنا بڑی نعمت ہے. یہ سب سے پہلے دعا ہی علاج بنی ہے. آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی نا تو پریشان ہو گئے جنت میں، کون مدد کرے؟ تو اللہ نے دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگو. جب وہ دعا مانگی تو گناہ معاف ہو گیا. ہاں فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، کہ آدم نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھ لی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دعا سکھائی. کس نے سکھائی؟ اللہ نے ہی سکھائی. یہ دعا مانگو. یہ دعا جب دونوں نے مانگی تو گناہ ہو گئے. تو دعا اللہ کا انعام ہے. اللہ ہی دعا سکھاتے ہیں کہ یہ دعا مانگنا، یہ دعا مانگنا، یہ دعا مانگنا. اس لیے آج دعا کی کمی ہے. حالات کا مقابلہ دعا کریں گے، ہم نہیں کریں گے. جی ہاں، کیوں کہ دعا سے قدرت متوجہ ہوگی، وہ قدرت کرے گی. تمہیں کیا سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ جیسے تم کو پیدا کیا تھا ایسے تمہارے بیٹے کو پیدا کروں گا. ہاں، تو اللہ کو کوئی ترتیب بتا دے گا کہ تو ایسا کر ہماری دعا میں؟ کہ نہیں، وہ خود کرے گا. جیسے کہ دعا یقین کے ساتھ کرو. دعا یقین کے ساتھ، کام بھی کرنا دعا بھی مانگنا، کام بھی کرنا دعا بھی مانگنا. بے عملی کے ساتھ دعا نہیں، عمل کے ساتھ دعا. جی ہاں، عمل کے ساتھ دعا اور دعا کے ساتھ عمل. پھر دیکھو کیا رنگ آتا ہے. کہ اتنا بڑا مجموعہ اور یہ دعا مانگے تو کیا اللہ کی دعا کو رد کرے گا؟ کیوں بھائی؟ اتنا بڑا مجموعہ دعا مانگ رہا ہے، لاکھوں مسلمان ہیں اور سب دعا مانگنے والے تو رد ہوگی بات؟ کہ نہیں ہوگی رد، بلکہ رحمت متوجہ ہوگی، مدد متوجہ ہوگی کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور وہ جانتے کہ میرے سوا کوئی دینے والے نہیں ہیں، اس لیے مجھ سے مانگ رہے ہیں. تو ہمارا یہ کام یہ ہے کہ اپنی محنت کے ساتھ ساتھ، محنت تو چھوڑنی نہیں ہے، محنت کو تو بڑھانی ہے. اس لیے میں محنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو آپ حضرات لیے ہوئے ہیں، اللہ مبارک کرے. لیکن یہ چیزیں اس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اپنے استقامت، اپنے آپ کو کام کا پابند کرنا کہ کوئی جز کام کا فوت نہ ہو. اور پھر اس کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی احتیاج اور محتاجی بتانی ہے کہ اللہ ہمیں تو اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. تو پھر جیسا نبیوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانیوں کو اٹھا لیا. قرآن کریم میں شکر جو نجیناہما من الکرب العظیم، کہ ہم نے ہارون اور موسیٰ کو بہت بڑی پریشانیوں سے نکال دیا. ایسے ہی کریں گے اللہ، یہ بڑی پریشانیوں میں سے ان کو نکال دیا. کیوں کہ یہ کام والے بھی ہیں، دعا والے بھی ہیں، ذکر والے بھی ہیں، یہ خدمت والے بھی ہیں. جی ہاں، نبیوں کا کام ہے.
سمجھ میں آئی یہ بات؟ ہاں، تقاضوں کو بھی اوڑھنا ہے، وہ تو اصل ہے کہ ہمارے کام کی جان کے تقاضے پیدا کیے جائیں گے، تقاضے اوڑھے جائیں گے، اور اپنی طاقت کے مطابق وہ تقاضے پورے کرنے ہیں۔ جن طاقت ہماری ہے وہ ہم لگائیں گے، جہاں سے کمی ہوگی وہ خدا پوری کرے گا۔ وہ یزدکم قوۃ الی قوتکم، خدا تمہاری قوت میں اپنی قوت کا اضافہ کرے گا کہ اللہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں، آگے میری حیثیت نہیں کہ آگے میں کریں گے، ہم کریں گے۔ تو وفاداری کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں وفاداری، جان بچانے کی بات نہیں کہ اللہ میری اتنی طاقت ہے اتنا تو میں کروں گا، پھر جو باقی ہے وہ ہم کریں گے۔ کیوں کہ وفاداروں کی وفاداری کی قدر ہوتی ہے۔ منافق وفاداری نہیں کرتے، دغا بازی کرتے تھے، ہیلے بہانے کر کے، اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ وفاداری کرتے تھے۔ یہ بھوکے ہیں تو بھوک میں کریں گے، پیاس ہے تو پیاس میں کریں گے، جو جس حال میں اس حال میں کرتا۔ تو یہ کون ہے کہ یہ سچے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ سچے ہیں، وہ دغا باز ہے، تو چھٹ جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سچائی پسند ہے۔ جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی سچائی رکھنی ہے کہ بھائی یہ میری طاقت ہے اتنا تو میں کروں گا، آگے مجھے تیری مدد کی ضرورت، تو اللہ تعالیٰ مدد دیں گے۔ مدد حضرت فرمان مولانا صاحب کہ اللہ کی مدد عین وقت پر آتی ہے، پہلے سے تیار نہیں ہوتی، پہلے سے تیار نہیں ہوتی وہ، بلکہ عین وقت پر اب ضرورت پڑتی ہے۔ آدمی جب کام میں رہے گا تو وہ اللہ کی مدد کا محتاج ہوگا، مانگتا رہے گا، عین وقت پر وہ مدد آ کے رہے گی، پہلے سے تیار نہیں ہوتی۔ ایسا ہی نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، مانگے پھر عین وقت مدد آ گئی۔ اللہ کی ترتیب ہے یار، آزمائش ہے، اس لیے اپنے آپ کو تقاضوں پر بھی رکھنا ہے۔ یہ تقاضے تو اس لیے پیدا کرنے ہیں تاکہ کام میں ترقی ہو، اگر تقاضے نہیں ہوگے تو پھر کام میں ترقی نہیں ہوگی۔ دکان کے تقاضے ہوتے ہیں، کھیتی والے کھیتی کے تقاضے ہوتے ہیں، مزدور کی مزدوری کے تقاضوں سے ہی کام ترقی کرتا ہے کہ اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ تقاضے سوچا کرو اور تقاضے پورا کرنے کے لیے مشورہ کرو، پھر ذمہ داریاں ڈالو، ذمہ داریاں اوڑھو مل جل کے، کہ پھر اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، یہ مل جل کے کرنے والے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، یہ کرنا ہے تو کریں گے ایسا۔ آپ بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہم اقبل بقلوبنا الی دینک، اللہم اقبل بقلوبنا الی دینک، اللہم اقبل بقلوبنا الی دینک واقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك۔ اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، پوری امت کی ہے مولا، پوری مغفرت فرما، امت کی مغفرت فرما، اے اللہ امت کی مغفرت فرما۔ ہم پوری امت تیرے دربار میں گنہگار ہیں، اپنے گناہوں کے اقرار کے ساتھ تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہماری پوری امت کی پوری مغفرت فرما۔ ناراضگی کو امت پر سے اٹھا لے، دشواریوں کو بھی امت پر سے اٹھا لے، اے اللہ رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے، اے مولا رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ آپ کے ہاتھ میں مسئلہ ہے، آپ کے ہاتھ میں ساری کنجیاں ہیں، آپ کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، زمین آسمان آپ کا ہے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما کر ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما کر پوری امت کو اپنے مقصد زندگی پر ڈال دے، جو ہماری زندگی اصلی مقصد ہے اے اللہ اس پر ہماری زندگیوں کو ڈال دے، ہر قسم کے خسارے سے اور نقصان سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما، امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین ایمان کی پوری حفاظت فرما، امت کو اپنی ذمہ داریوں پر قائم فرما۔ ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حق نگر حق نما
پیشوا اے حبیب خدا